تو اس لیے میں نے عرض کیا اولاد کی نعمت کا متبادل کوئی نہیں ہے، ثانی کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اولاد صرف دنیا کی نعمت نہیں ہے، دنیا کے اندر یہ عزت، نیک نامی، پچھلی عمر کے اندر سہارا ہے، انسان کی نسل کی بقا کا سبب ہے، لیکن اس اولاد کا حقیقی فائدہ اور دائمی فائدہ مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ادھر انسان مرا، نامہ اعمال بند، لیکن فرمایا اس اولاد کی وجہ سے اگر وہ شرائط پائی گئیں تو اس اولاد کی وجہ سے اس کا نامہ اعمال کھلا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ میدان حشر کے اندر یہ اولاد اس کے کام آئے گی، پل صراط پہ یہ اولاد اس کے کام آئے گی، اور اپنی زندگی جیسی کیسی گزر گئی، اور اگر اولاد کی نعمت کی قدردانی اور شکر گزاری بجا لایا تو یہ اولاد دن قیامت کے اس کے لیے جہنم سے ڈھال بنے گی، جہنم سے بچنے کا سبب اور ذریعہ بنے گی، جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بنے گی۔ اتنی بڑی نعمت ہے، تو صرف دنیاوی نعمت نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اس اولاد کی، بولیے نا، قدر کی جائے، اس اولاد کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا اولاد کی نعمت کا متبادل کوئی نہیں ہے، ثانی کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اولاد صرف دنیا کی نعمت نہیں ہے، دنیا کے اندر یہ عزت، نیک نامی، پچھلی عمر کے اندر سہارا ہے، انسان کی نسل کی بقا کا سبب ہے، لیکن اس اولاد کا حقیقی فائدہ اور دائمی فائدہ مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ادھر انسان مرا، نامہ اعمال بند، لیکن فرمایا اس اولاد کی وجہ سے اگر وہ شرائط پائی گئیں تو اس اولاد کی وجہ سے اس کا نامہ اعمال کھلا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ میدان حشر کے اندر یہ اولاد اس کے کام آئے گی، پل صراط پہ یہ اولاد اس کے کام آئے گی، اور اپنی زندگی جیسی کیسی گزر گئی، اور اگر اولاد کی نعمت کی قدردانی اور شکر گزاری بجا لایا تو یہ اولاد دن قیامت کے اس کے لیے جہنم سے ڈھال بنے گی، جہنم سے بچنے کا سبب اور ذریعہ بنے گی، جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بنے گی۔ اتنی بڑی نعمت ہے، تو صرف دنیاوی نعمت نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اس اولاد کی، بولیے نا، قدر کی جائے، اس اولاد کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔